اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی کفالت جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئی، اور خدا کا نظام ایسا تھا کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے مدنی پہ کسی غیر کا سایہ آئے، اور اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ حضور بغیر سایہ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی پرچھائی نہیں تھی، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس کا معنی ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادا کا ایک سایہ ہوتا ہے، اور بزرگوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، تو آپ بنا سایہ کے رہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ بھئی میرے مدنی کا جو خیال ہے، جو حفاظت ہے، میں خود کرنے والا ہوں، لہٰذا ان کو کسی سایہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانہ دیا۔ اور بچہ اگر ترقی کرتا ہے اور بہت لائق ہوتا ہے تو کئی لوگ استاد کا نام لیتے ہیں، اور اگر استاد نہیں ہے تو کہ اپنے والد کا یا اپنے بڑوں سے انہوں نے تربیت پائی، اتنا بہترین بولنا یا ہنر جو ہے۔ لیکن اللہ نے وہ چیزیں الگ کر کے، اور آپ نے خود یہ کہا کہ مجھے تو ادب بھی میرے اللہ نے سکھایا۔ اور مکے میں حریہ یعنی بنا کپڑوں کے نہانا، ایک دوسرے کے سامنے آنا، یہ چیزیں برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ کوئی عیب نہیں تھا، یہ تو عام چیز تھی ان کے لیے۔ ننگا پن عام تھا، مرد ایک دوسرے کے سامنے کپڑے علیحدہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے چاچا نے جب زمزم کھود رہے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی مشرکین مکہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور آپ پتھر کندھے پہ رکھتے اور آگے لے جاتے کیونکہ آپ اس تعمیر میں حصے دار تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہوگی، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا تہمت اتار دیں، اپنے کپڑے الگ کر دیں، اس کے بعد پتھر آرام سے لے جائیں۔ اور جیسے ہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کھولی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آپ کو آواز آئی، ندا آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی بغیر کپڑوں کے نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ نے انتظام کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا حریہ ہو سکتی ہے، بے پردہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے مدنی بے پردہ نہیں ہو سکتے۔ اور کیونکہ یہ نبی کے شان کے خلاف تھی کہ لوگ آپ کو حریہ دیکھیں، اور یہ حریہ ہونے کا ایک کمائی کا بھی ذریعہ تھا، کیونکہ مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو بھی حاجی آئے گا یا تو وہ حمص سے کپڑے لے، اپنے آپ کو وہ کہتے تھے حمص، تو اعلان کر دیا کہ کوئی اپنے کپڑوں میں حج نہیں کر سکتا، یا تو ہم سے کپڑا لے یا پھر حریہ وہ حج کر سکتا ہے، یعنی بنا کپڑوں کے وہ اللہ کے کعبہ کا طواف کرے۔ تو جو لوگ پیسے والے ہوتے تو وہ آپ سے کپڑا لیتے اور پھر اس کے بعد طواف کرتے، لیکن جو غریب لوگ تھے ان کے پاس، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو چاہے مرد چاہے عورت، ان کو حریہ طواف کرنا ہوتا تھا۔ اور یہ حریہ طواف آپ دیکھیں کہ آپ کو نبوت مل گئی، یہ حریہ طواف ہوتا رہا خانہ کعبہ کا، اور لوگ بنا کپڑوں کے طواف کرتے رہے۔ تو 9 ہجری میں حضرت علی ابن ابو طالب کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ بھئی جا کر خبردار کرو، اور حضرت علی نے آ کر لوگوں کو خبردار کیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا حریہ طواف نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کر ہوا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسے بدل دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے گڈھے بنا لیے اور حوض بنا لی، ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آ جاتی پانی کے ساتھ، اور پھر وہ دروازے بند کر دیتے اور پھر اتوار میں پکڑ لیتے، اور کہتے ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے۔ بہرحال اس کام کو انہوں نے ہفتے میں کیا تھا کہ مچھلیوں کو پکڑ لیا، لیکن بند کرنے کے بعد انہیں نکالا اور کھایا اتوار کے دن۔ لیکن ہم مسلمانوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس حکم کو جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو ایسے بدل لیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہم جو کپڑا پہنتے ہیں، کچھ مسلمان اتنا باریک کپڑے کا لباس پہنتے ہیں، اتنا باریک لباس ہے جس سے شریر پوری طرح ڈھکتا نہیں ہے، اس کے آر پار دکھائی دیتا ہے، تو یہ حریہ سے بھی برا ہے۔ عورتوں نے خاص کر کے پردے کو طاق پر رکھ دیا ہے۔ کچھ ایسے برقعے بنائے جاتے ہیں جو کپڑوں سے زیادہ بھڑکیلے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بنائے جاتے ہیں جو جسم سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ جن کے آر پار حسن دکھائی دیتا ہے، خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ مطلب خوبصورتی کو دکھانے کے لیے برقع پہنا جاتا ہے کہ بے برقعے والی کو لوگ کم دیکھتے ہیں، برقعے والی پر نظر زیادہ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔
اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت عورتیں ایسی ہوں گی میری امت میں، بظاہر تو وہ پردے میں ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ عریہ ہوں گی اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر برس رہی ہوگی۔ اور بعض لوگ، مرد لوگ جینز پینٹ پہنتے ہیں یا اوپر ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو وہ بدن سے اتنی چپکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس میں شریر کا ہر ایک انگ دکھائی دیتا ہے، اور یہ بھی عریہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کیونکہ مذہب اسلام میں جو حجاب کی 6 شرطیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایسا کپڑا مت پہنو جو شریر پہ چپک جائے، یا ایسا کپڑا مت پہنو جس سے آر پار دکھائی دیتا ہو۔ کپڑا بھلے ہی چاہے ہی موٹا ہو، کتنا بھی موٹا کپڑا ہے، لیکن اگر بدن پہ چپکا ہوا ہے تو وہ حرام ہے اور ایسا کپڑا پہننا منع ہے۔